أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیں بابا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ رجب شریف کی 27ویں تاریخ ہے۔ گزشتہ شب گزری رات جو اس رات کو شب معراج بھی کہا جاتا ہے، شب اسرا بھی کہا جاتا ہے اور شب وصال بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں مختلف مقامات سے واقع معراج کا ابتدائی حصہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دراصل واقع معراج اس قدر مختصر نہیں کہ اسے چند گھنٹوں میں ختم کیا جائے۔ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، جب بھی معراج کا مہینہ آتا ہے آقا کے معراج کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں تو ایک نئی دل کی دنیا جاگ اٹھتی ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے، اس لیے کہ اس میں بے شمار واقعات اور روایات ایسی ہیں جو بظاہر عقل انسانی ٹھوکر کھا جاتی ہے، مگر جب سنتے ہیں تو اس میں لطف اور مزہ بڑا آتا ہے۔ گزشتہ جمعہ پر ہم نے گفتگو یہاں تک چھوڑی تھی کہ بیت المقدس سے چل کر سرکار جب بیت المقدس سے چلے
جزاک اللہ۔ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے، تو راستے میں بے شمار واقعات، نظارے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ لیکن ایک بات راستے میں رہ گئی تھی کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں سرکار آرام کر رہے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، جب ملاقات نہ کرنی ہو تو سرکار ساری رات جاگتے ہیں، اتنا جاگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب اتنا نہ جاگا کرو۔ کیوں جاگتے تھے کبھی آپ نے سوچا؟ جس سے بھی جس قدر کسی کو محبت ہو، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا نہ پڑھا ہے کہ کسی نے زندگی کا ایک حصہ کسی کے لیے رات کو جاگتے ہوئے گزارا اور اس کے لیے دعائیں کی نہیں۔ ہر شخص کی ایک اپنی مینٹلٹی ہے، ایک اپنی اپروچ ہے، ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنا معیار ہے، ایک اپنا مقام ہے۔ اس میں لالچ بھی آ جاتا ہے، اس میں طمع بھی آ جاتی ہے، نفسانی خواہشات بھی آ جاتی ہیں، مگر اخلاص کے طور پر کوئی اس سے لالچ نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو۔ اخلاص کی حیثیت سے کوئی شخص بس کسی کے لیے 2 منٹ جاگ کر دعا کر لے گا، 10 منٹ جاگ کر دعا کر لے گا، 1 رات جاگ کر دعا کر لے گا، مگر امت مصطفیٰ کی خوش نصیبی دیکھو کہ زندگی کی پہلی رات اور پہلے دن سے لے کر زندگی کی آخری لمحے تک جو کسی لمحے میں بھی اپنی امت کو نہ بھولا ہو، اسی کو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، نبی کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے، کتنی محبت ہے۔ ساری رات جاگ جاگ کر گزارتے ہیں، اور سو کر نہیں، لیٹ کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اتنا جاگتے ہیں کہ پائے مقدس پہ ورم آ گئے، تو پھر اللہ کو کہنا پڑا پیارے حبیب، اے مزمل اوڑھنے والے محبوب، ساری رات نہ جاگا کرو، آدھی رات جاگ لیا کرو، آدھی رات سو جایا کرو۔ اب بڑا خوبصورت جملہ عرض کر رہا ہوں، ملنے کی رات نہ ہو تو ساری رات جاگتے ہیں، اور جب ملاقات کی رات آتی ہے تو مزمل کا کمبل اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کو میرا جا کر سلام دو۔ جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں آئے، اب سرکار مدثرم بجمالہ، اپنے جمال اور اپنے چہرے کو چھپا کر
آرام کر رہی ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ مجھے تو نے کہا کہ محبوب کو پیغام دو، محبوب تو آرام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل خیال کرنا، آواز نہ دینا۔ آج بھی حاجی صاحبان جب مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، سورہ حجرات ذرا، مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر جس قدر بلندی سے آواز دو، رونا شروع کر دو، چیخو پکار ہوتی ہے، لیکن کوئی منع نہیں کرتا۔ جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں میری اس بات کی تائید کریں، اللہ کے گھر میں جائیں، جتنی مرضی بلندی سے بولیں، کوئی نہیں روکتا۔ خدا کے گھر کے خلاف کو پکڑ پڑ کر کھینچ کھینچ کر زارو قطار روتے ہیں، جتنا مرضی رو، کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب محبوب کے دروازے پر آؤ، خبردار آواز اونچی نہ دینا، آواز اونچی نہ دینا۔ یا اللہ وجہ، اب دیکھیے رب کا اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو رب کا، تو نہیں منع کرتا کہ میرے گھر میں آئے ہو۔ بھئی دیکھیے یہاں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں حکم دیا گیا، شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے علاوہ کوئی غیر شرعی بات نہ کی جائے، ورنہ گناہ کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اپنے گھر میں بلا کر کہا جتنی مرضی آواز دو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جب میرے محبوب کے مدینہ شہر میں آؤ تو خبردار آواز اونچی نہ دینا۔ اور میں نہیں کہتا، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ تیسرا چوتھا دن ہے نا، ذرا گرمی بہت ہی ہے نا، اس واسطے میں نے تھوڑا احساس ہے بڑا، یہ بھی کوئی نا کبیری صاحب کوئی احساس کردا ہے نا، تے میں واحد خطیب تے تھوڑا امام ہاں جڑا مقتدیاں دا خیال کردا ہے۔ شاہی جامع مسجد توتلا میں آنے والو، نبی کے واقعہ معراج کو سننے والو، اللہ فرماتا ہے میرے گھر میں آؤ تو جتنی بلندی سے بولو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، خبردار جب میرے نبی کے شہر میں آنا تو آواز اونچی نہ دینا۔ جی میں نے خود اپنی بات نہیں کی، یہ وہ قرآن ہے جو قرآن بھیجنے والا جبریل ہو۔ دل سے کون ہے سبحان اللہ۔ بھئی 27ویں شب کو تم ساری رات جاگے خوش نصیب، اس مسجد میں بھی رات کو پروگرام تھا، ہم بھی ساری رات بیٹھے رہے، محض اس لیے بیٹھے رہے شاید کسی کی آمین اور کسی کی صدا کسی کے حق میں قبول ہو۔ خدا لے چلے تمہیں مدینہ طیبہ، آمین کہہ دو، بولو آمین کہو۔ جی آپ چلو اور میں آپ کا خادم بن کر سرزمین مدینہ میں چلوں اور آپ کو طواف کعبہ کراؤں، اس میں دعا بھی پڑھواؤں، ہر مقام پر تمہیں دعائیں سکھاؤں اور پڑھاؤں، اور خدا کے گھر میں آؤ تو جتنی مرضی بلندی سے بولو، لیکن جب اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کے شہر میں آنا، میرے نبی کے پاس آنا، آواز اونچی نہ دینا، یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، کوئی اگر کہے کہ بھئی یہ تو بات اس وقت کی ہے، نہیں، یاد رکھنا جب تک میرے آقا فرماتے ہیں جب تک جہاں تک خدائی کی خدائی ہے وہاں تک
تک مصطفی کی مصطفیٰ کریم کی مصطفی ہے، اور جب تک نبوت در خدا کی خدائی کا نظام چلتا رہے گا، اور ہر مومن قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اس لیے کہ خدا بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا، اور قرآن بھی، اللہ کا قرآن یہ قیامت تک اس کی تلاوت ہو۔ فوق صوت النبی، او ایمان والو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، نبی کی آواز سے، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اور کس طرح کا فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے ذرا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خدا کے گھر میں جتنی مرضی بولو، نبی کے دروازے پر آنا تو آواز اونچی نہ دینا۔ ادھر سیدنا جبریل علیہ السلام کو کہا، جبریل خیال کرنا، کہیں ایسا نہ کہنا کہ میں معلم الملائکہ ہوں۔ جبریل خیال کرنا، میرے نبی کے دربار میں جا رہے ہو، میرے نبی کو آواز دے کر نہ جگانا۔ یا اللہ کیسے جگاؤں؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں پیدا کیا، تیرے ہونٹ کافوری بنائے اور محبوب کے پاؤں نوری بنائے۔ جبریل اگر میرے نبی کو جگانا ہے تو پہلے میرے نبی کے قدموں کو چوم لو۔ بس جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما۔ ہم سرکار کا نام چومتے ہیں نا بھائی، بولیے، نہیں جسے شک ہے وہ تو نہ بولے۔ سرکار کا نام جس وقت آئے تو دونوں انگوٹھوں کو ملا کر چوم کر، لبوں سے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، جماعتی اہل سنت کے علماء نے کبھی نہیں کہا کہ اس کا چومنا فرض و واجب ہے، نہیں، ہم تو کہتے ہیں محبت کی علامت ہے۔ آؤ ذرا تفاسیر اٹھا کر دیکھو، سیدنا آدم علیہ السلام کا جب جس فرشتوں سے بنوایا، اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، اور جب آدم بن گئے تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یا اللہ، قرآن سن کر محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں ہمیشہ دعا دے رہا ہوں ان کے رزق میں برکت عطا کر دے، اے اللہ ان کے دکھڑے دور کر دے۔ اور جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، اور جہاں تک میری یہ محبت کی باتیں جا رہی ہیں، سننے والوں، خدا تمہیں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے۔ جتنا قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر سن کر جتنا خوشی کا اظہار کرو گے، اللہ اتنا تمہارے دلوں کی دنیا کو آباد رکھے گا۔ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے جھک گئے مگر شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا۔ ماں منع کا، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، لہذا میں نے اسے سجدہ نہیں کیا، میں نے تجھے کرتا ہوں، میں تجھے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اللہ فرما دیتا کہ ٹھیک ہے، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن کہا نہیں، فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا میرے دربار سے۔ میں خدا کہتا ہوں مجھے وہی مانے جو پہلے میرے یار کو مانے۔ بھئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کی ذات دنیاوی مثالوں سے پاک ہے۔ آپ اگر میرے بیٹے کی عزت کریں یا میرے شاگرد کی عزت کریں اور میری عزت نہ کریں
تو لوگ بھی کہیں گے بھئی یہ کیسا آدمی ہے، شاگرد کی کرتا ہے استاد کی نہیں کرتا، بیٹے کی کرتا ہے باپ کی نہیں کرتا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ فرما دیتا کہ ٹھیک ہے تو کسی کی محبت کسی کو سجدہ کر نہ کر، لیکن نہیں کہا خبردار پیارے جبرائیل اعلان کر دو یہاں محبت کا معاملہ ہے کہ فخلقت بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یہاں میں کہتا ہوں کہ سجدہ کرو، اگر تم اسے نہیں مانو گے تو مجھے کیسے مانو گے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون سا نور ہے کہ جو تو نے میری پشت میں رکھا جس کو فرشتے جھک رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم ہم نے اپنے نبی کا نور تیری پشت میں رکھا، یا اللہ مہربانی فرما جس کی عظمت کی وجہ سے تو نے مجھے فرشتوں کی سجدہ گاہ بنایا، اے اللہ مجھے اس کا دیدار کرا۔ پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا تو اللہ نے فرمایا پیارے آدم دونوں انگوٹھے ملا لو۔ جب اس نور نے انگوٹھوں میں چمک دی اور نبی کے انوار و تجلیات نے جب چمک دی تو آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ ارے ہم جو چومتے ہیں ایک تو محبت نبی کی ہے اور دوسرا آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اور بیٹا وہی اچھا ہے جو باپ کے نقش قدم پر چلے۔ ہم حلالی ہیں اس لیے آدم کی سنت پہ عمل کر کے نبی کے نام کو چوم لیتے ہیں۔ نبی کے نام کو چومتے ہیں۔ تو پھر ایک اور حدیث، سرکار کا معمول تھا کہ جب مسجد نبوی میں جب تشریف لاتے جب حضرت بلال اذان دیتے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، حضرت آقا دو عالم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق قریب کھڑے ہیں، میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے نبی کو دیکھا۔ حضرت بلال نے جب اذان کے ساتھ یہ کلمے کہے نا، پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ، انہوں نے بھی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اور جب آخر اس کے بعد پھر جب کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لبیک لبیک لبیک، اور یہی جملے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہے، اور جب ہر جملے پر خاموشی سے کھڑے رہے، کوئی ہاتھوں کو حرکت نہ دی، لیکن جب یہ کلمے آئے اشہدو ان محمد رسول اللہ، نبی کا نامی اس میں گرامی آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھے ملا کر ہاتھوں کو چوم کر لبوں سے چوم کر آنکھوں پر لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ میرے نبی کی نام کی برکت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور میرے نبی نے ابو بکر کس عمل کو دیکھا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو نے نیا کام کر دیا، نئی بدعت چھیڑ دی، نہیں، میرے نبی نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ تم نے آج ابو بکر کا عمل دیکھا، حضور آپ نے آج دیکھا، ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے پھر یہ نہیں کہا کہ صحابہ خیال کرنا، ایسا عمل کبھی نہ کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں اور یہ شریعت کے قانون میں جائز نہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا، سنو وہ جواب، سرکار نے فرمایا صحابہ جو عمل ابو بکر نے کیا ہے یہی عمل جو بھی کرے گا اس کی کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبل قدمے، جبریل امین نے سرکار کے پائے مقدس کو چوما۔ ایک ہے قبل، اس کا مطلب بھی چومنا، اور ایک ہے وغمس قدمے، اس کا مطلب بھی چومنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ قبل قدمے بس ایک مرتبہ چوما، وغمس قدمے بار بار چوما۔ بار بار چوما۔ حاجی صاحبانو، حجر اسود کا بوسہ دینے کا شوق تو ہے نا، دل تو چاہتا ہے نا۔ دیکھیے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور یہاں خواجہ غلام فرید بول پڑا، ادے توڑے تھکڑے دھوڑے میں کھادڑیاں، تیرے نام تو مفت وکادڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندیاں، ہم درد کتیاں نال ادبی، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، اے سونا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ حجر اسود نظر آئے تو دل چاہتا ہے اسے بوسہ دیں، تھکے لگتے ہیں، بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک شوق ہوتا ہے بھی حجر اسود کو چومیں۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت فاروق اعظم طواف کعبہ کر رہے تھے، حجر اسود کو چومنا چاہا، آپ رک گئے اور مخاطب ہو کر کہا، فرمایا کہ پتھر کو مخاطب ہو کر کہا، فرمایا او پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے نبی نے چوما۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی طواف کعبہ کر رہے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا، یہ سنا کہ حضرت فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما۔ جب یہ سنا تو حضرت مولا علی، وہ علی جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور 9000 علوم کے جاننے والے حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو روک کر کہا، فرمایا عمر یہ نہ کہو کہ پتھر نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، فرمایا میرے نبی نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا یہی پتھر اپنے گھر میں اپنے چومنے والوں کے آنے والوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں بخشش کا سوال پیش کرے گا۔ فرمایا یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے، نفع اسے دے گا جس نے اسے چوما اور سنت نبی کی سمجھ کر چوما۔ جبریل علیہ السلام نے جب اس مقام پر آئے اور سرکار کے قدموں کو چوما تو کسی نے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ، سرکار کے قدموں کو چوما تو لطف کتنا آیا؟ تو جو جواب دیا اس کو شاعر نے قلم بند کیا کہ نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، پڑھیے نہ جنت نہ جنت
کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، پڑھیے مزہ جو محمد کی تلیوں۔ سید دو عالم نے اپنے مدثر کی چادر کو چہرے سے ہٹایا، کونوں عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام جبریل حاضر ہے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا مشتاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل کر جائیں، طور پر جائیں نا، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، آواز آئی تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر وہ تمنا کریں تو کہا تو دیکھ نہیں سکتا، اور ادھر نبی کو بلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الخطبہ عاشق رسول مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ رب ارنی کی تھا لن ترانی کی تھا، حضرت موسیٰ کی تھا عربی جانی کی تھا، جی رب ارنی کی تھا لن ترانی کی تھا، حضرت موسیٰ کی تھا عربی جانی کی تھا، ام ہانی کی تھا او مہمانی کی تھا، ام ہانی کی تھا او مہمانی کی تھا، ربیہ کے جل دیا، ہاں ربیہ کے جل دیا، میں دیکھا عرش تے کہندے قدماں دی پوندی اچھا عرش تے، کون ویندہ ہی اج میں دساں عرش تے۔ سرکار نے تیاری کی، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد میرے آقا نے پوشاک بدلی اور سواری پہ سوار ہو کر جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے، آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء انتظار میں کھڑے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں جس براق پہ سوار ہوا، جہاں تک میری نظر جاتی تھی براق کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اب جہاں دیکھیے بیت المقدس تک سرکار براق پر گئے، پھر آسمانی دنیا پر براق پر گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر رف آیا، ایک تخت ہے اس پر بیٹھے۔ اب براق کی یہ رفتار ہے، عام بجلی کی رفتار جو ہے 1 سیکنڈ میں 86,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں کرتی ہے، اور وہ براق جو جنت سے آیا ہو، یہ برق یہ بجلی تو دنیا کی ہے نا بھائی، جو انسان بناتا ہے اس کی رفتار دیکھو، اور جس براق پر نبی بیٹھے اس براق کا ایک قدم جہاں تک نظر جاتی ہے، اور اس نبی کی رفتار کتنی ہوگی جو براق پر بیٹھے۔ سرکار فرماتے میں براق پر سوار ہو کر جب بیت المقدس جا رہا تھا، راستے سے ایک مقام پر گزرا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی۔ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قائم یصلی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہاں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، نماز زندگی میں فرض ہے، مرنے کے بعد فرض نہیں ہے۔
یا یوں آسان لفظوں میں عرض کروں کہ نماز زندہ پڑھتا ہے، مردہ نہیں پڑھتا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ بس خود ہی سوچ لو نا۔ زندوں کے لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ زندوں پر مرنے کے بعد پھر نماز، قبر میں اس کا کوئی مکلف نہیں، لیکن یہاں جو حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا ہوا، قائم یصلی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں یصلی کا ایک مطلب ہے درود پڑھنا، تو جب نماز کا مکلف ہی نہیں قبر میں تو نماز موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے؟ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سرکار کی آمد کا سنا تو وہ کھڑے ہو کر نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں بہت بڑا خوبصورت نکتہ، آقا فرماتے ہیں میں یہاں سے گزرا تو میں نے قبر میں حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں میرا پہلے انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں میرا خیال سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیوں جی کی خیال ہے؟ سمجھ تو آئی ہے لیکن گرمی بولن ہی نہیں دیندی۔ بس تسی آندے ہو فاروقی صاحب، تسی جانو تے تھوڑا باز جانے۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، بس جو بول رہا ہوں سرکار کے ذکر کی بدولت ہے اور یہ قرآن کی بدولت ہے۔ اسی کا صدقہ بخدا نہ بندے میں کچھ ہمت ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی۔ اب سرکار فرماتے میں ادھر سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں بیت المقدس میں گیا، 1,24,000 انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں سدرۃ المنتہا پر گیا خدا سے ملاقات کی، جب واپس آیا تو چھٹی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے تھے۔ بیت المقدس میں گئے، سید دو عالم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ہر نبی نے سرکار کی محبت میں تعریفیں کی، خطبے دیے، آخر میں خطبہ میرے نبی نے دیا۔ بھئی میں خطبہ دوں، میں تقریر کروں تو سننے والا کوئی چودھری ہو، کوئی خان ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی اعلیٰ ہو، کوئی ادنا ہو، لیکن وہ مجمع کیسا ہوگا کہ بیان کرنے والا آمنہ کا لال ہو اور سننے والا 1,24,000 نبیوں کا اجتماع ہو۔ سید دو عالم نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا، خطبہ دینے کے ساتھ کہا، انبیاء علیہ السلام سے کہا کہ نبیو تمہیں خدا نے جو نبوت دی ہے تو وہ میرا صدقہ ملی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اللہ نے فرمایا کہ نبیوں وہ وقت یاد رکھو پیارے حبیب جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، ہر نبی سے کہا کہ جب تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، اور تمہارے اعلان نبوت کے بعد اگر میرا نبی آئے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، بلکہ میرے محمد کی ساتھ مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لے آنا۔ سرکار فرماتے ہیں میں خطبہ دے کر پھر میں گیا، ساری انبیاء نیچے رہ گئے،
آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء نیچے رہ گئے، میں آسمانی دنیا میں گیا اور پھر میں نے جنت کی سیر کی، اور فرماتے ہیں جب میں نے جنت میں قدم رکھا جنت ہلنے لگی، جبریل علیہ السلام نے اپنا قدم پر مارا، فرمایا اس کو دیا جنت، او جنت ذرا ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ کون آیا ہے؟ تو جنت کے ایک ایک ذروں سے آواز آئی، جبریل اسی لیے تو ناز کر رہی ہوں کہ جنت والا جنت میں دیکھنے کے لیے اپنا گھر دیکھنے کے لیے آ گیا ہے، اس لیے ناز کر رہی ہوں کہ جنت کا مالک جو آ گیا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جنت میں کسی کے چلنے کی آواز ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تو میں نے جب اس آواز کو سنا تو سرکار نے فرمایا یہ جبریل کس کی آواز ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، سنو میرے نبی کے غلاموں، بڑا محبت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کے غلام حضرت سیدنا بلال کے چلنے کی آواز۔ سرکار نے فرمایا بلال کے چلنے کی آواز؟ اور جبریل امین نے کیا بتایا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال جب مکے میں چلتا ہے، جب فرش پر چلتا ہے، اس کا عشق اور محبت خدا کو اتنا پسند آ گیا، وہ چلتا فرش پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر آیا، ایک محل دیکھا، اس محل کے باہر لکھا ہوا تھا یہ گھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زوجہ کا گھر ہے، سیدنا فاروق اعظم کی زوجہ کا گھر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے پڑھا تو سرکار جب معراج سے واپس ہی آئے، سرکار نے فرمایا عمر میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں محلات کو دیکھا، میں نے ہر ایک صحابی کا گھر دیکھا، ہر ایک صحابیات کا گھر دیکھا، فرمایا عمر مجھے ایک گھر بڑا پسند آیا، میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوا، میں نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہ گھر حضرت عمر کی زوجہ محترمہ کا ہے، فاروق اعظم کی زوجہ کا ہے۔ فرمایا عمر میرے دل نے چاہا عمر میں تیری زوجہ کے گھر کے اندر جاؤں، لیکن عمر مجھے تیرے جلال سے حیا گئی تھی، جلال اتنا تھا، تو بس اتنا کہا تو حضرت عمر نے ہاتھ باندھے، حضور وہ میرا گھر کہاں، وہ تو ملا ہی آپ کے صدقے سے ملا ہو۔ اور پھر جو بڑی محبت سے جو مجھے حکم دیا گیا، ہر سال تقریباً یا دوسرے تیسرے سال یہ واقعہ سناتا ہوں، سرکار جنت میں گئے اور فرمایا جب جنت سے جانے لگے تو حوران جنت کی سردارہ نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے ذرا ساڑھے مسکنوی وچی آو، بولو حضور ساڑھے کار وچ بھی آو۔ سرکار فرماتے ہیں میں حوران جنت کی سردارہ کے کہنے پر میں جنت میں گیا، میں ان کے مسکن میں گیا، اور حوران جنت کی سردارہ نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ حوران جنت بن سمر کر بیٹھو میرا نبی آ رہا ہے، حوران جنت بن سمر کر بیٹھ گئیں، اور ان کا خیال تھا کہ خدا کا نبی آئے گا ہمارا حسن بہت زیادہ ہوگا۔ حوران جنت کی سردارہ نے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کو تو نے بنایا آج ہمیں پتہ چل گیا کہ تیرے حسن کی جھلک محمد کے چہرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں تو جس نے دیکھا جو کچھ کہا، لیکن جنت میں جب حوران جنت نے نبی کو دیکھا، سرکار ان کے گھر سے واپس ان کے مسکن سے واپس جانے لگے تو حوران جنت کی سردارہ نے ہر جہاں بھی گئے تو ہر جگہ فرشتوں نے، غلمان نے، رضوان نے
اس لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں ہمارے لیے کوئی حکم دے، ہم آپ کی امت کے کس کام آ سکتے ہیں، ہم آپ کی امت کے کس کام آ سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوران جنت کی سردارہ تو کیا چاہتی ہے؟ حضور کچھ مہربانی فرمائے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں میں حوران جنت کی تقسیم نہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا یہ حور میرے ابو بکر کی ہے، عمر فاروق کی ہے، عثمان غنی کی ہے، مولا علی کی ہے، حضرت طلحہ کی ہے، حضرت زبیر کی ہے، عبید ابن جراح کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی ہے، ساروں کی تقسیم کر دی۔ قیامت تک جتنے بھی غلام آئیں گے میرے نبی نے سارے غلاموں کے لیے حوران جنت کو تقسیم کر دیا ہے۔ نہ جڑے چپ بیٹھے توارا نہ کہنا آیا اسی جڑا چپ باسی والا اپنا مقدر دیکھے۔ سرکار نے سب اپنے غلاموں کے لیے حوران جنت کی تقسیم کر دی، اور جب حوران جنت کی تقسیم ہو گئی سرکار نے حوران جنت کی سردارہ کو دیکھا بھی نہیں۔ ہر حضرت آقا دو عالم جب حوران جنت کی تقسیم کر کے جانے لگے، حوران جنت کا خیال تھا کہ سرکار نے سبھی کو اپنے غلاموں کے لیے تقسیم کر دیا اور مجھے اپنے لیے کہیں گے کہ مجھے اپنے لیے منتخب کریں گے۔ سرکار جب جانے لگے تو حوران جنت کی سردارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سبھی کی تقسیم ہو گئی لیکن میں تو رہ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا حوران جنت کی سردارہ تو رہ گئی ہے؟ حضور میں رہ گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا خوشخبری سن لو، کسی کے لیے میں نے ابو بکر کے لیے چن لیا، کسی کو میں نے عمر کے لیے چن لیا، کسی کو حضرت طلحہ زبیر کے لیے چن لیا، کسی کو میں نے صحابہ کے لیے چن لیا، کسی کو میں نے تابعین کے لیے چن لیا، کسی کو میں نے ائمہ کے لیے چن لیا، کسی کو میں نے اولیاء اللہ کے لیے چن لیا، اور کسی کو قیامت تک آنے والے ہر غلام کے لیے چن لیا۔ اور حوران جنت کی سردارہ خوش ہے، وہ سمجھنے لگی کہ سرکار اپنے لیے میرا انتخاب کریں گے۔ میرے نبی نے بے نیازی سے کہا فرمایا حوران جنت کی سردارہ تیرے واسطے میں اپنا کالا بلال چنی ویلنا۔ تیرے واسطے فرمایا حوران جنت دی سردارہ تیرے واسطے اپنا کالا بلال چنے۔ تے خاموش تھی گئی، آنکھ تک کچھ نہیں سکتی تو سرکار دی ذات ہے۔ سرکار فرمائے حوران جنت دی سردارہ چپ کر گئی ہیں۔ یہ جملہ میں اپنے بھائی محترم محمد ظفر محمود کے لیے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی سن لیں۔ سردارہ نے حوران جنت کی سردارہ نے کہا حضور سارے واسطے توجہ ہے، حضور سارے واسطے سونے میرے واسطے جو کالا خیال آیا اسی نا بجرا اتنا کہ زور میرے واسطے کالا تے جڑا جواب نبی دیتے گرمی ڈھیر تھی گئی ہے تسا جواب نہ دے سکسو۔ واہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں، آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ نازک یہ بمیں ان کی۔ اب سرکار نے جو جواب دیا سنو، نازک یہ بمیں ان کی۔ سرکار نے فرمایا، اب شعر بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی توجہ تھوڑی سی اور لے لوں گا۔ میرا زور نہ لوان دے تو میں تھوڑا جائیں زور نہ لوان۔
میں تو آدھا اللہ کرے جتنی دیر جمعے تے آوو کئی گال کر ہی نہ سوگا بس یہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوران جنت دی سردارہ کیا کی سونا سارے واسطے سونے، ابو بکر صدیق، کئی واسطے عمر فاروق، کئی واسطے کوئی صحابہ، کوئی تابعین، کوئی تبع تابعی، کوئی ائمہ، کوئی اولیاء، کوئی اغواس، کوئی نقبہ، کوئی نجبہ، کوئی اوتاد، کوئی سارے میرے واسطے جو کالا سرکار مسکرین فرمانے اے جنت دے حوراں دی سردارہ اپنے حسن تے ناز نہ کریں، یہ تو فیصلہ میں کیتی وننا، پتہ نہیں بلال منے دے نہیں منے دا، سارے ہاں نازک یہ بھویں ان کی، جی نازک یہ بھویں ان کی، عارض پہ یہ خال کا، ارے نازک یہ بھویں ان کی، نازک یہ بھویں ان کی، عارض پہ یہ خال کا، اور مصروف تلاوت ہے، مصروف نہیں، یہ دیکھو بن کے بھی چل پڑی ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں ذرا محبت سے اور تمہیں جگمگا دوں اور گرما دوں۔ نازک یہ بھویں ان کی، عارض پہ یہ خال کا، ارے نازک یہ بھویں ان کی، عارض پہ یہ خال کا، اور مصروف تلاوت ہے، کعبے میں بلال کا، ہاں مصروف تلاوت ہے، پڑھئے مصروف تلاوت ہے، کعبے میں بلال۔ سرکار فرمائے اے حوران جنت دی سردار، یہ فیصلہ تھا میں کیتے، مکے ویساں دھرتی تے ویساں بلال سر ویساں اوکو آکساں، پتہ نہیں بلال ہی پہ کو منے دے نہیں منے دا۔ سرکار جو واپس ہے نا، توجہ ہے نا بھائی، سرکار جو واپس ہے، میرے نبی دا مجمع لگیا پہ صحابہ بیٹھن انج بیٹھن جنہیں چندر ستاریاں میں چوے، نبی اپنے یاراں میں چوے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ جی حضور، فرمایا میں معراج دی رات گیا جنت دے وچ سیر کی دیئے، حوران جنت دے گھر گیا، ان اس میں کہا کہ حضور میرے کو سارے واسطے کوئی مہربانی فرماؤ، اسا تاری امت واسطے کی میں کام آ سکتی ہیں۔ سرکار فرمایا جبریل علیہ السلام نے بھی میرے کل پوچھے کملی والیا، میں معلم الملائکہ سارے فرشتوں دا استاد ہاں، میں ایک لگتے 24,000 نبیان دے کل وہی گن کی آیا، میں رسول الملائکہ ہاں، حضور میرے واسطے کوئی خدمت۔ سرکار نے فرمایا جبریل ہی میں کریں، کل قیامت دا جاڑا اسی سورج سوانے دیتی اسی زمین تامے دی اسی ہر کوئی نفسہ نفسی ویچ اسی جنا حساب و کتاب تھی کہ میری جنت پل سرات تو گزر سی، جبریل جنا میری پل سرات تو میری امت گزرے، سونا کیا کرا فرمایا اپنے پار وچھاویں میری امت کو تکلیف نہ تھی۔ سرکار دیکھو یار، آج کہیں کو تھوڑی جی عزت مل لیا دے میرے کم نکلیں باقی خیر، لیکن تیرے میرے نبی کو رب نے کیڑی وڈی شان دیتی ہے۔ اللہ ورنے محبوبہ کچھ گال کریاں، مولا گال ہکا، اما دے شک میں جو آوے تے مولا گال ہکا، گار وچ ونے تے گال ہکا، او یارو پہاڑ تے ونے تے گال ہکا، تور تے ونے تے گال ہکا، حریم نور تے آوے تے گال ہکا، سونیا کیا دے مولا امت چھوڑ دے۔ کیڑا پیار ہے یار اپنے نبی کو امت نال کیڑا پیار،
تے سرکار نے فرمایا صحابہ میں حوران جنت دی تقسیم کرایا، حوران جنت دی تقسیم کرایا تے سرکار جو ہے فرمائے صحابہ سن دے بیٹھے، فرمایا ابو بکر صدیق تو گن کے قیامت تک آون والے ہر امتی دی تقسیم کرایا۔ صحابہ چپن سن دے بیٹھے خوشن سونا جی میں یور راضی ہو دیا دربان لائی جا جویں من دئی یار، ہو دیا دربان لائی جا جویں من دئی یار منائی جا، سانو اکو کم دی گل ملی جویں سونا آکھے اویں منائی جا۔ سونا سرکار فرمائے میں حوران جنت دی تقسیم کر رہا ہوں، سرکار دے دے بیٹھن صحابہ خوش تھے دے بیٹھن سن دے بیٹھن تے تھوڑی دیر بعد فرمائے بلال نہ فرمائش کرو تے ول ایویں سبحان اللہ کھو، تو سا چپ کر کے بیٹھے رہا وہ میں سمجھ گیا لوڈ شیڈنگ دا اثر تو آنے تے پہ گئے، اجن شو دینے حالف چاہتا نہیں لوگ پہلے شروع تھی گئے، وہ تھوڑا جاتا صبر کرو اکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہتے تے حضرت بلال تیجی چوتھی پنجویں صافے چ باندھے ہیں تے سامنے نہ بیٹھ سکتے ہیں، سامنے نہ باندھے انہیں تو کوئی صحابی نبی کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکتا، جیڑا ہی دیکھیا تے ایمیں دیکھیا تے حضرت بلال جڑے لے پنجویں چھویں صافے باندھنا تے جڑی درمیان ویت ہوندی ہے نا ہوندی ویت دے وچوں جھگی جھون کر کے میں سونا چہرہ دیکھنا تے سرکار کو دیتے بیٹھے تے جڑے سرکار دیکھنا ول بلال ہی چکرنا جے میں ویکھاں تیو ویکھے نہیں، جے میں ویکھاں تیو تے اوے کھے اوے اڈی قسمت کتھے میری میرے ویکھن دے وچ اوے کھے اوے یار دے تیرے دل وچ وسدا بول بس ہر سبحان اللہ سے کے ساتھ میرے لیے دعا کرتے رہا کرو، میں عشق کے گیت تمہیں سناتا رہوں۔ اے جے میں ویکھا تیو ویکھے نہیں، جے میں ویکھا تیو ویکھے نہیں تے جے نہ ویکھا تیو ویکھے اوے اڈی قسمت اوے کتھے میری میرے ویکھن دے وچ ویکھے اوے یار دے تیرے دل وچ وسدا اے لالا جام تارک سندہ بیٹھے نا چلو تُسے سندے بیٹھے ہوں تو میں کوئی سنواؤ نا کوئی اے یار دے تیرے اندر ہاں یار دے تیرے اندر وسدا تینوں میں پین پلے کھے اے غلام فریدہ بوہے یار دے مریے چاہے ویکھے یا نہ وے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سنو نتیجہ خز پہ کریں سرکار نے فرمایا بلال کہتے میں حضور حاضر ہاں فرمائے نیڑیوں بلال ذرا نیڑیاں فرمائے بلال تے کوئی خوشخبری سنا حضور ضرور سنو انہاں سمجھا جو سرکار میرے بارے کو اپنا کو آتے ہو سن
تے حضرت بلال خوش تھی گیا نا. سرکار نے فرمایا کہ بلال خوشخبری سناوا. حضور ضرور سنو. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حوران جنت دے میں مسکن وچ گیا تے اتھ میں تقسیم کیتی ہے. سارے دی تقسیم میں عام حوران دی کر دیتی ہے, لیکن جڑی حوران دی سنت دی حوران دی سردار بیٹھی ہے. میرے پاک پیغمبر فرمایا بلال میں کو طریقہ میری پسند نہیں ہے, میں تیرا انتخاب حوران جنت دی سردارہ دے واسطے کیتے. خوش ہیں ادھے کہنا آئے آئے دیکھو تے خدا ہی میں نقشہ بنا کے دے سیدھا بیٹھا. سرکار نے مزمل دا کمبل پاتے, مدثر دی چادر پاتی نے. پھر میں نے بلال دی سونی تے کو گال نسی ذرا قریب تھی یا. میرے پاک پیغمبر نے قریب سڈے. حضرت بلال قریب انتے میرے پاک پیغمبر مدثر دی چادر اتے سٹی ہے. اب بلال میرے محمد دے سینے نال لگیا کھڑے. اب بلال محمد دے سینے نال لگیا کھڑے. میرے بلال کو کملے سرکار نے دینا یا انہا کھان. میرے بلال کو جلیل نبی اٹھاؤ سی. اللہ فرمایا سی فرشتو در آسمانی دنیا چھوڑ دے. وہ دیکھو رنگت دا کالا ہے, محمد دے دامن وچ لکیا کھلو دے. سرکار دو عالم سرکار فرمائے بلال میں جنت دی حوران دی سردار تیرے واسطے چون گے دے. بلال خوش تھے ادھے کائنا صحیح کائنا. فرمائے یکیاں کو آکھم عام حوران دا آکھم تقسیم کیتے تے کو آکھم جنت دی حوران دی سردار تے خوشی نہیں تھیا. صحیح کائنا. فرمائے کیوں نہیں تھیا؟ ادھے سونا میں چمڑا انہا واسطے نہ لوایا, سونا میں خون ہی نہ واسطے نہ کڑوایا, میں امیہ کول مار ہی نہ واسطے نہ کھا دی آئی. سرکار فرمایا اچھا ول کیا کیتی؟ ادھے سونا میں عرض کرے نا. سرکار فرمایا دس کیا دے؟ ادھے سونا میں کو جنت دے حوران دی ضرورت گلی, بس میری تمنا ہے آنکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے. اب جو جملہ مکمل کر رہا ہوں سنیے اسو تڑپ کر سبحان اللہ سنوں گا. سرکار فرمایا وہ بلال دس کیا دے تیری تمنا کیا دے؟ سونا میری تمنا ہے جو آنکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے. سونا آنکھ میری ہووے, آنکھ میری ہووے چہرہ تیرا ہووے, دید تیری ہووے عید میری ہووے. آکھیا کرو لوگاں کو میاں یار دل دی دنیا کو حسن دے منے وے. اگلے جو میں ایک بندہ تھا نال نہیں آؤ کہنا سو پر محمود تو تا چار جو میں آپ نے آیا. نازک یہ بمیں ان کی, نازک یہ بمیں ان کی, عرض پہ یہ خال کا اور مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال کا. باقی مضمون اگلے چلے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی.